بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کے سنن و آداب، بات کرنے کے سنن و آداب، کلام کرنے کے سنن و آداب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا، بغیر کسی وجہ کے باتیں نہیں کرنا۔ دین کی بات ہو، ضرورت کی بات ہو، پتے کی بات ہو، اہم بات ہو، اہم پیغام ہو یا کوئی خبر ہو تو اس کے لیے بات کرنا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے اللہ والے، دو آدمی بہت دور سے آئے کہ حضرت سے بیعت کریں گے، حضرت سے استفادہ کریں گے۔ مسجد میں آ کے بیٹھے، اب وضو بنا رہے تھے، وضو خانہ تھا بہت بڑا، جس طرح حیدرآباد کے مکہ مسجد کا وضو خانہ ہے۔ تو آپس میں دونوں میں بحث ہوئی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں کا وضو خانہ بڑا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، اس مسجد کا وضو خانہ بڑا ہے۔ اب دونوں تکرار کر رہے تھے تھوڑی دیر، اس کے بعد وہ حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ دونوں کہنے لگے حضرت آپ سے ہم بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا پہلے یہ معلوم کر کے آؤ کہ اپنے گاؤں کا وضو خانہ بڑا ہے اپنے شہر کا، یا اس شہر کا وضو خانہ بڑا ہے؟ اب دونوں چلے گئے، کئی دن کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد حضرت سے کہا حضرت اس مسجد کا وضو خانہ بڑا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا حضرت آپ سے ہم بیعت کرنے کے لیے آئے۔ حضرت کہنے لگے میں ایسے لوگوں سے بیعت نہیں کرتا جو بے فضول لایانی باتوں میں پڑے رہتے۔ مسجد اس شہر کی مسجد کا ہاؤس بڑا ہے یا اس مسجد کا ہاؤس بڑا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ اس سے کس کا کیا فائدہ ہو رہا؟ لہذا میں ایسے لوگوں سے بیعت نہیں کرتا۔ بیکار چیزوں میں بحث نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے پولیٹیکل کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ بات چھیڑیے، یا پھر کوئی اہم پیغام پہنچا رہے ہیں تو بات چھیڑیے، ورنہ اس پہ نمک چھڑک رہے ہیں، اس پہ نمک تیز کر رہے ہیں، اس پہ تلوار مار رہے ہیں، اس پہ دو باتیں بول دیے، مزے لے رہے ہیں، لطف لے رہے ہیں، فلاں فلاں، اس سے آپ کو کیا ملنے والا؟ تو بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنا۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کریں۔ اور دوسری چیز ضرورت سے زیادہ پہ گفتگو نہ کرنا۔ جتنی ضرورت ہے اتنی بات اگر بولیں گے کہ آدمی کے کلام پر، آدمی کی بات پہ دم رہے گا۔ ضرورت سے زیادہ بولیں گے تو آدمی کے بات میں دم نہیں رہتا۔ ارے کیا ہے بھائی، ہمیشہ بڑبڑاتے رہتا، انہیں ہمیشہ بولتے رہتا، یہ آدمی یہ سوچتا ہے۔ بعض لوگوں کو اتنی بولنے کی عادت ہے، لوگ ملاقاتیں کرنے ڈرتے، ارے پکا دیتے بھائی، ان سے کہاں ملیں گے، جا کے ان سے کون لگا لیں گا، اپنے آپ کو جو ہے چھپا کے چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ زیادہ بھی نہیں بولنا۔ اگر بات کر رہے ہیں تو اچھی بات کرنا، ورنہ خاموش رہنا۔ باتیں اچھی کرنا، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اس سے کہ باتوں میں پڑھ کے خاموخواہ کے گناہ میں پڑ جائیں۔ جی میں بھیج دوں گا اس کو، ابھی آپ سنیے پہلے اس کی۔ تو اچھی بات کہنا، ورنہ خاموش رہنا، یہ حد درجہ ضروری ہے، اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ مجلس میں جب بھی ہم بولیں گے اچھی باتیں بولیں گے۔ مجلس میں ہم جب بھی بولیں گے قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے، صحابہ کی بات کریں گے، ائمہ کی بات کریں گے، علماء کی بات کریں گے، اولیاء کی بات کریں گے، اچھے اخلاق والوں کی بات کریں گے، بڑوں کی باتیں کریں گے، سنت کی باتیں کریں گے، اپنے بہتری کی باتیں کریں گے، اپنے صحیح رائے مشورے کی باتیں کریں گے۔ اور گفتگو میں بات کرنے میں سختی اور کسی کی تذلیل نہ کرنا، گفتگو میں کسی پہ بھڑاس نہیں نکالنا، وہاں کی تکلیف یہاں آ کے نکال رہے ہیں، وہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں بحث نہیں کر سکے، وہاں لڑ نہیں سکے، آ کے گھر میں غصہ نکال رہے ہیں، اپنے چھوٹوں پہ غصہ نکال رہے ہیں، اپنے گھر والوں پہ غصہ نکال رہے ہیں۔
غلط بات ہے. جہاں کا کام وہیں ختم کر دینا. وہاں کا غصہ یہاں نکال رہے ہیں, یہاں کا غصہ وہاں نکال رہے ہیں. جی ڈرائیور گاڑی بہت اسپیڈ چلا رہا تو لوگ آپ بول رہے ہیں گھر والے سے لڑکے آئے شاید بہت دبا کے چلا رہا, غصہ نکالنے رہا ہوتے. ہاں پڑھانے والوں کو بھی بولتے, اب مول صاحب کبھی کسی بچوں کو ٹیچر یا استاد یا جو ہے پروفیسر گھر میں اسکول میں آ کے کالج میں آ کے غصہ نکال رہے ہیں تو بچے کیا بولتے ہیں, عام طور پہ ناشتہ نہیں دی شاید گھر میں سر کو, آ کے یہاں غصہ نکال لے رہے ہیں. بولتے نہیں بولتے. اور ہوتا بھی بعض لوگوں سے ایسا, گھر میں نہیں بنی تو گھر میں نہیں بنی اور آتے وقت بحث ہو گئی تو آگے جو ہے پڑھانے والوں پہ یا راستے میں کوئی مل گیا تو اس پہ 2 ہاتھ صاف کر دیے. گفتگو میں سختی, لب و لہجہ سخت استعمال نہیں کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو میں سخت لہجہ استعمال نہیں کرتے تھے. اچھی باتیں کہا کرتے تھے, میٹھی باتیں کہا کرتے تھے, جہنم کی بات بھی بتاتے تھے تو جنت کی بات بھی بتاتے تھے. کسی کی تذلیل نہ کرنا, کسی کو رسوا نہیں کرنا, بات کرتے کرتے کسی کی شان کو گھٹانا نہیں. ارے تم کیا ہے میاں میرے سامنے پنڈا, تم میرے سامنے چڈی پہنتے تھے, اب میرے کو بول رہے ہیں کیا ہاں بول رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم نہ سکھانے بول رہے ہیں. اب ڈاکٹر آ کے انجیکشن دیتا ہوں, بولا نوجوان انگ تو بولتے بوڑھے میاں ارے تم میرے سامنے میرے بچے ہیں, میرے سامنے تم بچے ہیں, تم میری چٹنی نکال کے انجیکشن دیتے بولے تو. اگر بات کرنے والے صحیح ہیں شرعی اعتبار سے تو چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے. گفتگو میں سختی برتنا, سخت الفاظ استعمال کرنا منع ہے. کسی کی تذلیل کرنا بھی منع ہے, کسی کو ذلیل کرنا باتوں میں. شیخی بگار رہے ہیں, اپنا اتنی بگار لے رہے ہیں کہ سامنے والے کی عزت نکال رہے ہیں, سامنے والے کو چرکے دے رہے ہیں. بعض لوگ رہتے مجلس میں اگر کسی کی بات نہیں بنی نا, نیکسٹ مجلس کب ہوتی, یا لیڈیز میں شادیوں میں وغیرہ میں جو ہے کبھی بات نہیں بنی, ان لیے کوئی شارٹ مارے تو اگلا موقع دیکھتے چاہے وہ 1 سال کیوں نہ ہو, ارے تم جب وہ بولے تھے نہیں بلکہ ختم شروع ہو جاتے. اصل سیریل یہ نہیں تو مجلس ختم ہوتے ہی ایک دوسرے کی باتوں کو ختم کر دینا, اندر انہوں ایسا بولے انہوں ایسا بولے بول کے ذہن میں نہیں رکھنا, اور زبان استعمال کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچنا کہ میرے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تلوار کے زخم مٹ تو سکتے ہیں لیکن الفاظ کے زخم مٹ نہیں سکتے. جی اس لیے کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے, رسوا نہیں کرنا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انبیاء سے مقام مرتبے میں اونچا مت بتاؤ, حالانکہ آپ نبیوں کے نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, اس کے باوجود بھی آپ فرماتے تھے کہ مجھے سب نبیوں سے مقام مرتبے میں اونچا مت بتاؤ, ہر نبی کا اپنا مقام ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہر نبی کے مقام مرتبے کو اللہ نے بعضوں کے بعضوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. جی ہاں, اور بات کرنے میں گفتگو کرنے میں جلدی نہ کرنا, بہت تیز بات کرے. ہاں میں آج گیا تھا کھانا کھا لیا تھا, میں آ کے دیکھا تم نہیں دکھے تھے. ہاں سامنے والے کو سمجھ میں تو آنا نا, الفاظ پورے ادا کرنا. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی, جب آپ بات کرتے نیا کلام ہوتا, نئی بات ہوتی یا نئی وحی نازل ہوتی, آپ 3 مرتبہ دہراتے اس بات کو, 3 مرتبہ اعادہ کرتے, 3 مرتبہ لوٹا دیتے تاکہ غور سے سننے والا تو سن لیا, جو دور ہے وہ اور غور سے سن لے, جو غائب ہے وہ حاضر ہو جائے. ذہنی اعتبار سے کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھ میں آ جائے. گفتگو میں جلد بازی نہیں کرنا, سکون اطمینان کے ساتھ بات کرنا, الفاظ کو توڑ کے نہیں بات کرنا, جی بلکہ صاف اور واضح بات کرنا چاہیے.
سامنے والے کو اپنے کلام سے مبہم نہیں رکھنا، مخفی نہیں رکھنا، ضمیری اشارہ نہیں دینا، اندر کے اشارے نہیں دینا، صاف صاف سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے اس طرح بات کرنا چاہیے۔ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ جی جی، اپنے والد کا نام جب پوچھیں تو صاحب ضرور استعمال کریں، ورنہ ہم والد صاحب کو اگر ریسپیکٹ نہیں دیں گے، آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے، گفتگو کی بات آئے نا، اس لیے بتا رہا ہوں میں، تو صاحب ضرور استعمال کرنا اپنے والد کی جگہ پر، اپنے اساتذہ ہیں یا اپنے بڑے ہیں یا اپنی والدہ محترمہ ہے۔ میں بھی کیا پوچھا؟ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے پوچھا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے بولنا چاہیے، لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں جی، کیونکہ میں تفصیل اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اور بھی لوگ سن رہے ہیں، بعد میں جو اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا جا رہا ہے تاکہ بچوں ان کو بھی پتہ چل جائے جن کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے، یہ امت کے لیے پیغام ہے، یہ علم امت کا ہے، یہ قرآن امت کی ہے، سنتیں امت کی ہیں، یہ آداب امت کے ہیں، یہ سنتیں امت کے لیے ہیں۔ تو گفتگو میں جلد بازی نہ کرنا۔ جی، والدہ محترمہ، والدہ کا نام اگر ہے تو میمونہ صاحبہ، جیسے ہمارے والدہ کا نام میمونہ ہے تو میمونہ صاحبہ بولیں گے، والد ہے تو صاحب بولیں گے، جینٹس کے لیے، لیڈیز ہے تو صاحبہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال بچوں کے لیے۔ ہم عمل کر کے بھول جاتے ہیں صاحب، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ حشر کے میدان میں یاد کرا کے نیکیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ، تم اس وقت مانگے تھے، تم یہ کام کرے تھے، تم یہ چیز کرے تھے، تم یہ پڑھے تھے، تم وہ پڑھے تھے، تم یہ سیکھے تھے، تم وہ پڑھے تھے، گن گن کے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیں گے۔ اور جب بات کرے تو پوری متوجہ کے ساتھ بات کرنا، یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرنا۔ پھر بلا رہے، ہاں بولو کیا بات ہے، بلائے بولے میرے ہوں، ہاں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ چچا ایسے ہی ہے، گردن ایسا پھیر کے بات کر رہے ہیں، سلام پھیرے جیسا، تو ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے گفتگو کرتے ان کی طرف پورا چیسٹ، پورا سینہ، پورا چہرہ، پورا رخ بات کرنے والے کی طرف ہو جاتا تھا۔ تو پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرنا، چونکہ اہم باتیں چھوٹ جائیں گی۔ بات میں مذاق نہیں کرنا، ایسا مذاق نہیں کرنا کہ پھر دوبارہ اگر آپ صحیح بھی بولیں تو لوگ سمجھے مذاق کر رہا۔ وہ واقعہ پڑھے نہیں، بچہ جو ہے بکریاں چرا رہا تھا، گاؤں والوں کو آواز دیا، شیر آیا شیر آیا شیر آیا، گاؤں والے آئے، دوڑ کے اپنا کام کاج چھوڑ کے، مصروفیات کو ختم کر کے چھوڑ دے کے وہیں کا وہیں چھوڑ دیا۔ آگے دیکھے تو بچہ ہنسنے لگا، اور لوگ بولے کیا بات ہے، ہنس رہا تم، شیر کہاں ہے؟ بولا میں تو مذاق کر رہا تھا، تم لوگ آتے نہیں آتے دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ ایسی بولا تو پھر لوگ دوڑ کے آئے، جب بھی مذاق کر رہا۔ اب تیسری مرتبہ حقیقتاً میں شیر آیا، اب پھر وہ چیخنے لگا شیر آیا شیر آیا، لوگ بولے یہ مذاق کر رہا، سب کے وقت خراب کر رہا۔ تو بات میں دم نہیں ہے، اصلی اور ریالٹی اور صحیح باتوں پر مذاق نہیں کرنا۔ مثلا کوئی صاحب آنے والے ہیں، تو بولے سہیب صاحب آ گئے، دیکھے تو نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جب آپ جو ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو فون آیا کہ میں آ رہا ہوں، اور آپ آواز دے رہے گھر میں کہ سہیب صاحب آ گئے، ارے جاؤ خود ہی کھولو دروازہ، کیا مذاق کرتے ہیں؟ بولتے نہیں بولتے؟ اس لیے جو تصدیقی باتیں ہیں، جو صحیح باتیں ہیں، ان باتوں پر کبھی مذاق نہیں کرنا۔ ہاں، مذاق ایسا کرنا بولتے وقت کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، وہ بھی خوش ہو، یہ بھی خوش ہو۔ جیسے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب صحابہ کے سامنے دو کھجور ہیں، صرف 2 کھجور، یا اندازہ لگائیے ہمارے سامنے کھانے سے پہلے 3 ڈشیں رہتے، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم سلاڈر، زبردست جھینگے، لقمی، شامی، کباب چینی،
شیخ کباب، چکن 65، باربیکیو چکن، گرل چکن، وہ مٹن، یہ لا وہ لا، یہ دے وہ دے، یہ گرم نہیں وہ گرم نہیں، وہ سب کھانے کے بعد کھانا چک کے اڑتے پھر۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف 2 کھجوریں، سارے صحابہ کے سامنے بھی 2 کھجوریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کھجور کھا کے 2 گھنٹیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے، اور کیا بولے مسکراتے ہوئے، دسترخوان پہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 4 کھجوریں کھا گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، تو برجستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں بعض لوگ دسترخوان میں ایسے بھی ہیں جو گڈلیوں کے ساتھ، کھجور کے ساتھ گڈلیاں بھی کھا لیے، کھجور کے ساتھ گڈلیاں بھی کھا گئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڈلیاں نہیں ہیں، سب کے سامنے گڈلیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے سن کے۔ تو ایسا مذاق جس سے سامنے والے خوش ہو کر سکتے ہیں، ایسا مذاق نہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ یہ بات کرنے کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرنا، یہ ترمذی کی روایت میں، اور مشکل باتوں کو 3 بار دہرانا، مشکل باتوں کو 3 بار دہرانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس میں کوئی ان کے لیے پریشانی نہ ہو۔ جی آپ ایک بولیں گے پھر وہ ایک کر کے لائیں گے تو پریشانی ہو جائیں گی۔ اور تعجب کے وقت تکبیر اور تسبیح کہنا، بات اگر چل رہی ہو، کوئی تعجب کی بات آئی، مثلا بول دیے کہ 2 مہینے میں ایک لڑکا حافظ قرآن بن گیا، تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کسی کو مار لگ گیا، انا للہ، اللہ صحت دے اس کو، جی بولے کہیں آگ لگ گئی تھی تو بولے اللہ اکبر، یعنی آگ بڑی نہیں، آگ نقصان دینے میں بڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جی کسی کے انتقال، خوشخبری، خوشی کی باتیں ہوں تو الحمدللہ کہنا، غم کی باتیں ہوں تو انا للہ کہنا، بری باتیں ہوں تو استغفار کہنا، بات میں درمیان میں سبحان اللہ الحمدللہ کا استعمال کرتے رہنا۔ اب ہر بات پہ کاپی نہیں کرنا۔ ایک آدمی تھا، کسی کا بھی انتقال ہوتا تو جاتا انہیں، کسی کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ کہتا جا کے رو کے کہ صرف تمہارے والد نہیں تھے، یہ میرے بھی والد تھے۔ کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا تو جاتا اور جا کے روتا وہ بھی، کہ کہتا کہ تمہارے بھائی نہیں بلکہ میرے بھی بھائی تھے۔ کسی کے خالو کا انتقال ہوا تو جاتا وہ آدمی وہاں پہ بھی روتا، کہتا کہ تمہارے خالو نہیں میرے بھی خالو تھے۔ کسی کے ماموں چاچا کا انتقال ہوا تو جاتا تو کہتا کہ تمہارے چاچا نہیں بلکہ میرے بھی تھے۔ ایک کے شوہر کا انتقال ہوا اور لیڈیز رو رہی تھی اور گئے وہاں پر، اب وہ رونا شروع کر دی تھی کہ میرے شوہر چلے گئے، نہیں لیڈیز کا انتقال ہوا تھا اور شوہر رو رہا تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہوا، تو یہ جا کے بولا کہ صرف تیری بیوی نہیں میری بھی بیوی تھی، وہ تو ختم، لوگ چپلاں ڈنڈے لے کے مارنا شروع کر دیے اس کو۔ تو ہر جگہ جو ہے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، موقع محل دیکھنا کہاں کون سی بات مناسب ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر آ گئی ہے، وہاں غم کا ماحول ہے تو وہاں خوشیوں کی باتوں کا اظہار کرنا مناسب نہیں، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ ہنسنا منع ہے، جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، یہ اپنی موت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ قبرستان میں ٹھہرے ٹھہرے ہنس رہے ہیں بات کرتے ہوئے، یہ موت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ محفلوں میں دین کی باتیں کرنا، غم کی محفلوں میں رحم کی باتیں کرنا، ہمدردی کی باتیں کرنا لوگوں کو۔ تو تعجب کے وقت تکبیر کہنا، تسبیح کہنا چاہیے، درمیان میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی کرنا، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ جی کسی کے بیماری کی بات آئے تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔
اور سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے مکمل پرہیز کرنا. اگر آدمی جھوٹ بولے گا اس پر اعتبار نہیں، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اس حال میں بھی دنیا آپ کو امین اور صادق کے نام سے بلاتی تھی. آپ امین تھے، آپ امانت دار تھے، آپ سچے تھے، آپ مخلص تھے، آپ ہمدرد تھے، آپ خیر خواہ تھے، آپ لوگوں پر رحم و کرم کرنے والے تھے، آپ لوگوں پر مر مٹنے والے تھے، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے. اس لیے دنیا آپ پر نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی دنیا نے آپ کو یہ لقب دیا، امین ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، سچا انسان ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، یہودیت والے، نصرانیت والے آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر جمع کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں. ان سچائی نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہونے سے پہلے، اس سچائی نے اسلام آنے سے پہلے، اس سچائی نے نبی کی نبوت نازل ہونے سے پہلے دنیا نے آپ کو تسلیم کر لیا کہ واقعی میں یہ امین امانت دار انسان ہے، واقعی میں یہ امین امانت دار انسان ہے، اور واقعی میں یہ صادق سچائی والا انسان ہے، سچ بولنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. اپنی باتوں میں جھوٹ سے پرہیز کرنا، تعجب کے وقت تکبیر کہنا، تسبیح کہنا، اور مجلس کے اندر اگر کوئی باتیں آئیں سامنے والے کی، آپ سے درخواست کوئی کر رہا ہے، آپ کے اندر جو استطاعت ہے، جو طاقت ہے، اس کے تقاضے کو مکمل کرنا. ورنہ اپنے گفتگو کے کلام کے درمیان میں، اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، اور اپنے اس گھر کے اندر یا محفل کے اندر یا کسی کے علاقے میں جہاں لوگ جمع ہوئے ہوں اور وہاں پر کسی کے خیر کی باتوں کی باتیں آئی ہوں، اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں. طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے. ہمارے والد محترم و مکرم صاحب فرمایا کرتے تھے، علماء سے بات کریں گے، عالموں سے بات کریں گے تو ان کے ایک ایک محفل میں، ان کے ایک مجلس میں، اگرچہ وہ صرف 1 منٹ کی ملاقات کیوں نہ ہو، لیکن اس درمیان میں کوئی ایک نئی بات ان کی آ جاتی ہے، علم والی بات آ جاتی ہے. علماء کی صحبت سے علم آتا ہے، اہل علم کی صحبت سے علم آتا ہے، اہل جہالت کی صحبت سے جہالت اندر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنی گفتگو میں خدا کی تعریف ضرور کرنا، اور بات کرنے کے درمیان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے نامی اس میں گرامی آ جائے تو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا. اگر درود پاک نہیں پڑھیں گے، مجلس ایسے ہی برخاست کریں گے تو پھر گناہ ہوگا. کم سے کم 1 مرتبہ مجلس میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا اتنے مرتبہ نام سن رہے ہیں، 1 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ واجب ادا ہو جائے گا. انبیاء علیہ السلام کیسے بات کرتے تھے، صحابہ کیسے بات کرتے تھے، اولیاء کیسے بات کرتے تھے، اتقیاء کیسے بات کرتے تھے، ہمارے بڑے کیسے بات کرتے تھے. اور جہاں لوگ بڑے لوگ ہوں، اپنی عمر کے، اپنی خدمت کے، اپنے دین کے، اپنی شریعت کے، ان سے ملاقات کرنا، ان کے احوال دریافت کرنا، ان کی خیریت لینا. کوئی اگر بات آپ سے ایڈریس پوچھے، معلوم ہے تو ہاں بولنا، نہیں تو نہیں بولنا. خواہ ادھر سے جا کے ذرا آگے جاؤ بول رہے ہیں، کہیں کو اپنی عزت بجھا نہ، بول کے اپنی عزت کیوں بجھاؤں؟
اپنی عزت کیوں خراب کروں؟ بول دیں گے آگے چلیے وہاں پہ راستہ مل جائے گا آپ کو. ہاں یہ ایک بات ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو بول دے آگے سے پوچھ لیجیے. اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو آپ ایڈریس معلوم کر کے وقت ان کو بتا دیجیے، ایڈریس معلوم کر کے ان کو راستہ بتا دیجیے. اور گاڑی میں بیٹھے وقت ٹو ویلر میں بات جہاں تک ہو سکے کم کرنا. گاڑی تیز بگا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، کیوں بولے تو ہوا مار رہی. ویسا منہ کھول کے بات کر رہے ہیں آپ، ہاں انو اما نکو ان سے کہا، منہ کھلا کا کھلا، دھول گرد و غبار سب منہ میں جا رہی. بات کرنا منع نہیں، احتیاط کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اس لیے موقع محل ضروری ہیں کہ اس موقع پر کون سی بات کرنا چاہیے کون سی نہیں کرنا چاہیے. اگر غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو خدا کی وحدانیت پہ بات کرنا. مسلمانوں سے ملاقات کا موقع ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور آپ کی محبت، آپ کی ممتا اور آپ کی سنتوں کی بات کرنا. غافل لوگ ملیں تو آخرت کی بات کرنا. مالدار ملیں تو صدقے کی بات کرنا. مالدار ملیں تو ان کے شایع نشان خدمت کی باتیں کرنا. حافظ قرآن ملیں تو جذبہ ایمان اطاعت روحانی کی بات کرنا. عالم دین ملے تو مسئلے مسائل کی بات کرنا. غریب ملے، پریشان حال ملے تو صبر کی بات کرنا. بیمار ملے تو ان کے لیے صبر کی تلقین کرنا. پتہ چلا کسی کے انتقال کی خبر ہوئی تو ان کے گھر میں دلاسا دینا. اپنے گفتگو کے درمیان کوئی بولا میں پریشان ہوں، ہاں سنا میں بہت پریشان ہے، بول کے تم اور پریشان ہوتے میرے کو معلوم. جیسا انہوں روکا دے کے بھیج رہے جبرائیل آ جاؤ ان کو لے کے جاؤ بول کے. کون؟ اسرائیل ملک الموت آ جائیے ان کو لے کے جائیں گے بولے. جیسا انہوں سفارش کر رہے ہیں بولے ایسا بول رہے ہیں. گفتگو میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے لا الہ الا اللہ اتنا آسان الفاظ رکھا ہے جس کے اندر کوئی نقطہ نہیں. نقطے والے حروف کہیں نہ کہیں ٹچ ہوتے ہیں. دانت ہے یا زبان کیونکہ دانت ہے تو ہونٹ ہے. بغیر نقطے والے حروف تقریباً بغیر ہونٹوں کے ملے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ ہونٹ ملے، لا الہ الا اللہ، سب الفاظ نہیں تقریباً الفاظ بول رہا ہوں میں. لا الہ الا اللہ الفاظ ملے، اس کے اندر ہونٹ ملے. اس لیے موت کے وقت میں انسان کو سکرات کی حالت ہوتی ہے، اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لیں تو بڑا آسانی کے ساتھ اپنا کلمہ پڑھ لیں. اللہ نے ایسا کلمہ رکھا ہے. ہونٹ ہلانے بھی اگر پریشانی ہو جائے مرتے وقت تو کلمہ پڑھنا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنے بہانے ڈھونڈتی ہے ہمارے لیے. ہم کتنے بہانے کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھنے کے لیے، ہم کتنے بہانے کر رہے ہیں قرآن نہیں پڑھنے کے لیے، ہم کتنے بہانے کر رہے ہیں فلاں کام نہیں کرنے کے لیے، دین کا کام نہیں کرنے کے لیے. دین کا کام صرف یہی نہیں کہ اللہ اللہ کہتے بیٹھے، دین کا کام وہ بھی ہے اگر آپ ترازو توڑ رہے ہیں تو برابر توڑ رہے ہیں تو یہ دین کا کام ہے. تجارت میں سچائی اپنے گفتگو کے درمیان یہ دین کا کام ہے. صرف مسجد میں بیٹھنے سے ہی دین نہیں، مدرسے میں بیٹھنے سے ہی دین نہیں، مکتب میں بیٹھنے سے ہی دین نہیں، خانقاہ میں بیٹھنے سے ہی دین نہیں ہے. اس کو عام و تام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چند باتیں گفتگو کی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کلام میں، بات میں، گفتگو میں سلاست عطا فرمائے، تاثیری زبان عطا فرمائے، لایانی باتوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرماوے.
آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کوئی سوال آپ حضرات کا؟ میرا ایک سوال تھا. جی ہاں بولیے. جو کھجور جو کھانا ہے تو وہ مطلب 1 3 یا 5 ایسا کھانا بول کے ہے یا آپ بتا رہے تھے کھا رہے تھے ہمارے. جی کھجور کھانے کے سلسلے میں 2 کھانا 3 کھانا 4 کھانا یہ اصل بنیادی دیکھا گیا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ مہمان بن کے جائیں گے انہیں 1 کھجور لا کے دیں گا تو آپ بولیں گے نہیں کھائے تو 2 کھانا بولے نہیں تو 3 کھانا بولے تو کہاں سے لائیں گے دوسرا کھجور انہیں. تو شریعت میں کوئی عمل ایسا نہیں لایا گیا جس سے کسی کو تکلیف میں پڑنا پڑے. ہاں کھاتے وقت جو اس بات کا کہ 2 کھجور کھا لیں 3 کھجور کھا لیں وہ صحت کے اعتبار سے یا کوئی بیمار ہے تو وہ الگ بات ہے. کھانے کے چیزوں میں عدد متعین نہیں. 1 کھجور کھائے تو اچھا رہتا 2 کھائے تو اچھا رہتا. ہاں 7 کھجوریں اجوا کے بارے میں وہ ذکر ہے کہ اس کے بارے میں وظیفہ ہے جس کو کینسر کی بیماری ہو اور دوسری بیماری ہو 7 دن تک اجوا کے کھجور کھاتے رہیں. 3 کھجور کھائیں یا 5 کھجور کھائیں وہ علاج کے طور پر کوئی طبی فائدے کے مناسبت سے وہ عدد متعین ہے طاق عدد. ورنہ کھانے کے سلسلے میں عدد متعین نہیں ہے. اب اگر کوئی کھا رہا کھجور بیٹھ کے 1 کھا لیا دوسرا کھایا نہیں جا رہا پیٹ بھر کے آپ بولیں گے نہیں کھانا پڑے گا. بھائی کہیں کو پھر سنت ہے پھر جان بچانا فرض ہے نا. کیا جی وہ طبی اعتبار سے آپ جو بول رہے ہیں ورنہ کوئی بات نہیں کھا سکتے جتنے کھانا ہے آپ. اصل میں وہ عید میں بھی مطلب ایسا کرتے ہیں یہاں پر 1 3 5 ہاں کھا سکتے طبی اعتبار سے. مطلب یہ بات بول رہا ہوں مستحب کی بات ہے اپنے صحت کے لیے. یہ ایسا نہیں کہ کھائے تو ثواب ہے آپ کو. یہ سنت میں شامل نہیں ہے مستحب میں شامل ہے. سنت میں شامل نہیں کیا جا سکتا ایسی چیزوں کو. لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. مہمان آ گئے گھر میں 1 ہی کھجور رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بھئی 1 کھجور کیسے رکھوں رہے تو 3 رکھتا تھا 1 کیسے رکھوں تو وہ بھی نہیں رکھیں گا تو کیا ہوگا پھر. جی آمین اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.